بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اور جیسا کہ میں نے دا سیویئر آف مین کائنڈ کے پہلے جو 4 questions ہیں I have already shared with you, and now I am going to share next 4 question of the chapter the savior of mankind. نیو سلیبس ہے جی آپ کا 2025 کا، ٹھیک ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن میں آلریڈی شیئر کر چکی ہوں، باکس کویشچن بھی۔ اب ایکسرسائز کے جو نیکسٹ کویشچن رہ گئے ہیں وہ جی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ شیئر کرنے لگی ہوں۔ سو وداؤٹ اینی ٹائم ویسٹنگ لیٹس اسٹارٹ آور لیکچر۔ اور لیکچر اسٹارٹ کرنے سے پہلے بیٹے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی اپڈیٹ جو ہے وہ ملتی رہے میرے چینل کے تھرو۔ جی تو پیارے بچوں، یہاں پر ہمارا کویشچن نمبر 5 ہے جی کہ what challenges did the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم face in proclaiming the oneness of Allah and unity of mankind. یہاں پر کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور انسانیت کی یکجہتی کا پیغام پہنچانے میں جن چیلنجز کا سامنا تھا، ان چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور وہ کون کون سے تھے۔ تو یہاں پر ہم اس کویشچن میں پڑھتے ہیں کہ ویسے وہ کون سے چیلنج تھے جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہاں پر کہتے ہیں the prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم faced significant challenges in proclaiming the oneness of Allah Tawheed and the unity of mankind. These included strong opposition from Meccan polytheists, social and economic inequalities, and the ingrained tribalism of Arabian society. یہاں پر کہتے ہیں جی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم faced significant challenges in proclaiming the oneness of Allah Tawheed. اب یہاں پر کہتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور انسانیت کی یکجہتی کا پیغام پہنچانے میں بہت ہی اہم جو ہے وہ ایسے چیلنجز ہیں جن کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ کون سے تھے؟ These include strong opposition. اس میں جو ہے وہ مکہ جو مشرکین ہیں ان کی شدید مخالفت تھی، ٹھیک ہے، سوشل اینڈ اکنامک ان ایکوالٹیز، اور یہاں پر کیا تھی؟ سماجی اور اقتصادی ناہمواریاں، عرب معاشرے میں جمعی قبائلی عصبیت شامل تھی۔ اب یہاں پر عصبیت کون ہے؟ ایسے گروہ ہوتے ہیں جو قبیلے اور عقیدے کے ساتھ ہوتے ہیں جن کی باتیں بڑی غیر منطق سی ہوتی ہیں، مطلب ان کی باتوں میں کوئی منطق نہیں ہوتی، ایسے قبائلوں میں شامل تھے۔ تو ان سب کا جو ہے نا وہ آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے تو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا کہ عورتوں کے ساتھ بہت ہی غیر جو ہے نا وہ بڑا ہی برا سلوک کیا جاتا تھا۔ یہ جو عرب کے لوگ ہیں نا، جو کفار مکہ، وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو بت پرست ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ عورتوں کا اتنا وہ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عورتیں جو ہیں وہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کو اور ثابت کر کے دکھایا۔ تو اس وجہ سے یہاں پر کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور انسانیت کی جو یکجہتی کا جو ہے نا آپ ان کو کرنے لگے تھے، تو بہت سارے ایسے چیلنج تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی جو ہے نا وہ طریقے سے ان کو جو ہے نا وہ ان کا سامنا کیا اور پھر ان کو پورا بھی کر کے دکھایا۔ تو کم ٹوورڈز کویشچن نمبر 6، in what way did رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم elevate mankind to a higher level in both spiritual and worldly level. تو یہاں پر کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو روحانی اور دنیاوی دونوں سطحوں پر بلند مقام پر کیسے پہنچایا۔ تو یہ بات بیٹے یاد رکھیں کہ میں نے ٹینسز کے حوالے سے، کویشچنز کے حوالے سے، کہ آپ کے کویشچن میں اکثر جو ہے نا وہ ڈڈ کا استعمال کیا جاتا ہے، جہاں پہ ڈڈ کا استعمال کیا جاتا ہے وہاں پر پریزنٹ انڈیفینیٹ کا جو ہے نا جو انٹیروگیٹو سینٹینس وہ استعمال کیا جاتا ہے، پاسٹ انڈیفینیٹ کا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ کام پہلے ہو چکا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ نے کویشچن میں اگر آپ کو ڈڈ نظر آ جائے تو آنسر میں آپ نے ڈڈ نہیں لگانا، بلکہ ڈڈ کو ہٹا کر آپ نے پاسٹ انڈیفینیٹ کی سیکنڈ فارم کا استعمال کرنا ہے، کیونکہ جب ڈڈ آتا ہے ڈڈ کے ساتھ ہمیشہ فرسٹ فارم آتی ہے، لیکن جب آپ ڈڈ کو ریموو کریں گے تو ڈڈ کی جگہ پہ آپ کیا لگائیں گے؟ سیکنڈ فارم آف ورب لگائیں گے۔ تو یہاں پر ہمارا جی کویشچن نمبر 6 کا آنسر ہے the prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم elevated mankind spiritually and worldly through his teachings and actions, establishing a comprehensive ethical and societal framework. Spiritually, he guided humanity towards monotheism,
fostering a deep connection with God and promoting inner peace and moral excellence. अब बेटे यहाँ पर बात करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात और रद्द अमल के जरिए इंसानियत को रूहानी और दुनियावी तौर पर बुलंद किया और एक ऐसे जामे और इखलाकी और एक ऐसा माशरती निज़ाम कायम किया जहाँ पर रूहानी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की तौहीद की तरफ रहनुमाई की और अल्लाह के साथ गहरे तल्लुक को फरोग दिया और अंदरूनी सुकून दिया और उनको जो है वो इखलाकी बर्तरी की तालीम दी। कहने से मुराद बेटे यहाँ पर ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अपनी तालीमात पर अमल करके उनको साबित करके दिखाया कि जो है वो इस्लाम से बेहतर दीन जो है वो हमारे लिए और कोई भी नहीं है। आपने रूहानी भी और दुनियावी तौर पर भी ये चीज़ बुलंद की। आपने जो है ना वो एक इखलाक को एक इखलाकी जामे इखलाकी तौर पर जो है वो एक माशरती निज़ाम का जो है वो उन्होंने शुरुआत की जिसमें जो है वो हर एक को उनके बराबरी के हकूक दिए गए, हर एक को उनके हकूक मिले, गरीबों, मस्कीनों, औरतों को सबको उनके जो है ना वो हकूक दिए गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अल्लाह ताला के साथ इंसानियत के गहरे तल्लुक को जो है ना वो मजबूत किया क्योंकि पहले इस्लाम से पहले लोग जो है वो बुतों को मानते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उन्होंने इस्लाम को इस कदर प्रमोट किया, इस्लाम को इस कदर प्रमोट किया कि उन्होंने इंसानियत का जो गहरा तल्लुक है अल्लाह ताला के साथ बना दिया। सो कम टू द वर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। जी तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। सो जी हमारा सवाल नंबर 7 है कि हाउ डज द फाइनल कुरानिक वर्स कुरान 33, 45 to 46 encapsulate the role and mission of the Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर कहते हैं कि कुरान की जो आखिरी आयत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार और मिशन को किस तरह से एक जामे अंदाज में बयान करती है। तो यहाँ पर कहते हैं जी द फाइनल वर्ड्स ऑफ सूरह अल अज़ाब, जो सूरह अल अज़ाब की फाइनल वर्ड्स आपके चैप्टर के पैराग्राफ नंबर 10 में बताई गई है, वो किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज को बयान करती है। तो वो यहाँ पर कहते हैं जी, तो कहते हैं द फाइनल वर्ड्स ऑफ सूरह अल अज़ाब नॉट encapsulate the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's role and mission by highlighting his exemplary character as a model for believers and emphasizing the importance of following his guidance। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि सूरह अल-अज़ाब की जो आखिरी आयत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार और मिशन को इस तरह से बयान करती हैं कि वो मोमिनीन के लिए एक मिसाली नमूना के तौर पर पेश किए गए। फिर वो कहते हैं जी these verses do not directly describe his mission, कि ये जो आयात हैं वो आपके मकसद को बयान नहीं करती, बट रादर द बिलीवर्स रिस्पॉन्स टू हिज एग्जाम्पल्स, बल्कि जो इनके नमूने की पैरवी करते हैं। और द वर्सेस एम्फसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ ओबीडियंस टू अल्लाह एंड हिज मैसेंजर, और ये जो आयात हैं वो अल्लाह और उसके रसूल की आयात की जो है वो अहमियत को उजागर करती है एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसओबेइंग देम, और उन लोगों की नाफरमानी को वाज़ह तौर पर बयान करती हैं, उनके नतायज को बयान करती हैं जो अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी करते हैं। ठीक है, होप्स बेटे आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। तो मूविंग टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटे यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 8 है और लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज द ऑथर व्यू द प्री इस्लामिक अर्थ, राइट डाउन द एग्जाम्पल्स एंड द एविडेंस सपोर्टिंग योर इन्फ्रेंस। अब यहाँ पर कहते हैं कि मुसन्नफ कबल अज़ील इस्लाम अरबों को कैसे देखते हैं और वो मिसालें दें जो आपके नताइज की हमायत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट सा क्वेश्चन जो है वो है तो काफी लंबा, लेकिन यहाँ पर मैंने आपके लिए शॉर्ट कर दिया है ताकि आपको याद करने में बहुत ज्यादा आसानी हो। अच्छा जी, आंसर है इज दिस The author portrays pre-Islamic Arabs as a society characterized by tribalism, a lack of centralized authority, the pervasive social inequalities, yet also possessing a rich oral tradition and a complex system of values, albeit once often at odds with later Islamic ideals। अब यहाँ पर बेटे वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि मुसन्निफ कबल इस्लाम अरबों को एक ऐसी माशरत के तौर पर पेश करते हैं कि जिसकी खुसूसियात कबायली निज़ाम थी, मरकजी इक़्तिदार की कमी थी, ठीक है, और वसी समाजी अदम मुसावात पर मबनी थी। कहने से मुराद ये है कि और इस्लाम से पहले जो है ना ये लोग कबाइल में बिटे हुए थे और कबीले, अब पता है कि हर कबीले अगर बहुत ज्यादा कबाइल हैं तो
قبیلے، ہر ایک قبیلے کا الگ الگ سردار تھا اور ہر ایک کی اپنی جو ہے نا حکمرانی تھی. کوئی کہتا تھا یہ ہے، کوئی کہتا تھا یہ. ان میں عدم مساوات نہیں تھی جو ہے نا. وہ ان میں آپ یہ کہہ لیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چلتے تھے. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں پر جو ہے وہ ان کا مرکزی اقتدار کی کمی تھی کہ ان کے پاس یہ کہہ لیں اقتدار بھی ان کے حق میں الہی کہ ان کے پاس اس چیز کی بہت زیادہ کمی تھی، اس چیز پہ وہ پورا نہیں اترتے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ عدم مساوات تھی، ان کے درمیان میں کوئی برابری کی چیز نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بھرپور جو زبانی روایات اور پیچیدہ اقتدار کے نظام کے بھی حامل تھے. ظاہر سی بات ہے. اور زبانی روایات سے مراد بیٹے یہ ہے کہ اوڈ جو سسٹم ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہمارے دادا نانا نے کہہ دیا ہے نا، جو ہمارے پردادا اور جو ہماری جو گزر گئے ہیں، جو لوگ گزر گئے انہوں نے جو کہہ دینا وہی سچ ہے. وہ اس چیز پہ آتے ہی نہیں تھے کہ اس میں جو ہے نا وہ یہ چینج آنا چاہیے، یہ چینج جو ہے وہ لایا جائے، کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو اکثر بعد اسلامی نظریات سے نا آپس میں مخالف جو متصادم ان کا ہو جاتا تھا، مطلب آپس. جی تو بیٹے یہاں پر میں بات کر رہی تھی متصادم کی. متصادمی آپس میں مخالفت ہونا. آپس میں مخالفت مینس کہ ان کے نظریات الگ تھے اور وہ کہتے تھے کہ اسلام جو ہے نا وہ ہم سے الگ ہے، کہ وہ اپنے جو ان کی روایات چلی آ رہی تھی ان کے اوپر جو ہے نا وہ زیادہ رکھتے تھے، اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ وہی اچھی ہیں، وہی ٹھیک ہیں. لیکن جب اسلام آیا تو ہر چیز جو ہے نا وہ ہر چیز ایک دم سے نئی سے بنی، تو پھر اس چیز پہ ان کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ مخالفت انہوں نے کی تھی. تو یہ تھا جی جو رائٹر ہے لکھنے والے کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا اسلام سے پہلے. سو آئی ہوپ بچوں کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے ان کی سمجھ آئی ہوگی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ میں اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.